کر آئے کیا کر لو گے؟ یہ جو بیوی کو اللہ نے وفادار کس نے؟ اللہ نے بنایا نا وفادار. بیوی کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اولاد کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور ماں باپ کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جو لوگ ہمیں عزت سے ملتے ہیں کس نے بھی ماحول بنایا؟ اللہ نے. اگر کوئی آپ کی تکریم کرتا ہے کس نے یہ توفیق دی؟ اللہ نے. سب تو اسی کا دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. حق تو یہ ہے اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر میرا اللہ توفیق نہ دے تو نبی کا سگا چچا ابو لہب بھی کلمہ نہ پڑھ سکے, ابو جہل پڑوس میں رہ کے کلمہ نہ پڑھ سکے. اگر اللہ توفیق چھین لے تو دیکھنے والا بھی کلمہ نہ پڑھے, اور اللہ توفیق دے تو 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر بھی تم کلمہ پڑھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کس نے؟ علامہ سید امین القادری. یہ سب دیا کس نے؟ اللہ نے. اب بتاؤ, سب دے کر, توجہ ہے, سب دے کر کچھ نہیں مانگا. بابا سب دے کر کچھ نہیں. اگر اللہ کچھ مانگتا نا اس کی شان ہی نہیں ہے مانگنا, بے نیاز ہے. لیکن بفرض محال کیا اوقات ہوتی میرے بھائی. یہ آکسیجن پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے لیتے چھوڑتے ہو ہے نا. کبھی کوئی بل آیا ہمارے گھر پہ؟ آیا نہیں. ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دے دی, اتنا لمبا بل بھیجا کہ ہم سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, ڈاکٹر آکسیجن دے وہ بھی اس کی نہیں ہے, حالانکہ اس میں بھی قدرت کا عمل دخل ہے. بے شک کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں قدرت کا عمل دخل ہے. بے شک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے اے انسان اور جنات, اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلو گے تو بھی وہاں تم ہماری ہی حکومت پاؤ گے. اے سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بابا ہماری قرآن کہہ رہا ہے آسمان اور زمین کے باہر بھی اگر نکل جاؤ گے تو بھی کیا پاؤ گے؟ ہماری حکومت. چونکہ یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے, یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے. یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اچھا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ, علامہ حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بیٹھے رہیں آپ لوگ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, آپ مت کرو. ممبر شریف والے بھی بیٹھ جائیں, آپ حضرات بھی تشریف رکھیں. ہاں آپ تو اپنے کون ہے اللہ. سبحان اللہ. ایک بار درود شریف پڑھنے بلند صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اہل سنت و جماعت کی اس علاقے کی عظیم دینی مرکزی درسگاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب قبلہ نعیمی مدظ اللہ العالی کی تشریف آوری. حضرت کا استقبال ہے. حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھا. ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھنے آپ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ اگر آپ کی ہے تو بات کہ اللہ فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے اے جن و انس نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے. دارالعلوم کا جلسہ ہے، لوگ سائنس پر بہت سینہ پھلا رہے ہیں. دیکھیے قرآن سائنس کے علوم کے لیے کیسے رہنما اصول فراہم کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب تمام علوم کا سرچشمہ ہے. بے شک. جس وقت قرآن نے یہ کہا اے جن و انس اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے. مطلب کیا؟ اس وقت تو لوگوں کو شعور اور ادراک ہی نہیں تھا کہ کوئی زمین کے کنارے سے بھی باہر نکل سکتا ہے. یہ ممکن ہے زمین کے کنارے سے باہر نکلنا. یہ بنیاد کس نے فراہم کیا؟ اس بنیاد کو فراہم کرنے والی کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی بتا دیا جہاں جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں، اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حکومت اور حکمرانی سے تم کہیں باہر نہیں جا سکتے، اس کی حکومت ہر جگہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے قوت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، کھانے کی قوت دی، پینے کی، ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے. اس کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ اکبر. میرے عزیز میرے بھائی، ایسی نعمت جس پر کبھی آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی. یہ آنکھیں بار بار جو ہے پلکیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے. کیوں؟ یہ نعمت کیوں ملی؟ آخر پلک کے بالوں کا کام کیا ہے؟ لیکن ذرا سا اس کو کاٹ کر کے کوئی دیکھے، اگر یہ پلک کے بال بار بار کھلنا اور بند کرنے کا نظام نہ ہو تو ہماری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ گویا کہ سیکورٹی گارڈ کے طور پر اللہ نے ان پلک کے بالوں کو پیدا کیا ہے. یہ نعمت کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی. اور آپ کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ اللہ جس نے سب دیا میرے بھائی، ہر نعمت دیا میرے بھائی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے، 10 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں. اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو 50 منٹ کا ٹائم لگے گا، پھر بھی وقت نہیں نکالتے، پھر بھی ٹائم نہیں نکالتے. تو یاد رکھنا اگر نہیں نکالو گے نا اللہ کے لیے ٹائم تو پھر اللہ کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب آئیے اللہ اکبر، ایک کتاب ہے جو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں. میں وہاں سے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نانا جان کی حدیث لکھی ہے، میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں. اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالو گے، نقصان کتنا ہے، کتنا گھاٹا ہے، کتنا خسارہ ہے. تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صادق و مصدوق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز ترک کر دے. اب نماز چھوڑنے کا نقصان کیا، اس پر میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ، بہت توجہ، اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ. یہ صرف بہانے میرے عزیز، بہت بہانے کی ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ ہے، بہت جھوٹ ہے. اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں، فیس بک کے لیے وقت کہاں سے، یوٹیوب کے لیے وقت کہاں سے، دوستوں کی محفل کے لیے وقت کہاں سے، غب شپ کے لیے وقت کہاں سے، یہ سارے فضول کاموں کے لیے وقت کہاں سے. آج جتنا ٹائم اپنے پاس ہے اس سے پہلے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں تھا. 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچو گے، بہت بڑی بڑی بلاؤں سے بچو گے، اللہ سے رشتہ جڑے گا، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ جاؤ گے. حضور کو خوش کر دو
گے اللہ اکبر، تو آقا کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جب بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اللہ اس کو 12 تکلیف اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہے۔ اب یہ 12 مصیبتیں ہیں، یاد رکھ لو، یا 10 منٹ کا ٹائم نکال کے نمازی بن جاؤ، یا پھر ان بھیانک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ان خوفناک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔